ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پر اپنی گردنیں خم کرتے ہیں، لیکن حضور کے صحابہ میں صرف ایک واحد صحابی ایسے ہیں جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جسے قرآن نے صحابی رسول کہا ہے۔ وہ ایک ہی صحابی ہے جسے دنیا سیدنا ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اور جب انہوں نے اپنے صحابی سے، اپنے صاحب سے کہا، شیعہ سنی تمام تفاسیر اس پر متفق ہے کہ یہ غار کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سفر ہجرت کو سورہ توبہ میں بیان فرما رہا ہے کہ جس وقت غار میں وہ دونوں جمع تھے، وہ دونوں غار میں جمع تھے، تو حضور اپنے یار سے کہہ رہے تھے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اپنے صاحب سے، لِصَاحِبِهِ، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، غم نہ کر، غم مت کر، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر کا بگڑتا کیا ہے؟ کوئی ابو بکر کی تعریف کرے نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ رہے نہ رہے، کوئی محبت کرے نہ کرے، کوئی عشق کرے نہ کرے، ان کی تعریف تو ان کا اللہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ان اللہ معنا، ابو بکر تیرے اور میرے ساتھ اللہ ہے۔ پتا چلا ابو بکر کے ساتھ ان کا اللہ، ان کا رسول ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، اور ایک تھوڑی سی علمی بات، حالانکہ میں کوئی علم والا نہیں ہوں لیکن تھوڑی سی علمی بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں ناسخ اور منسوخ کا قاعدہ موجود ہے۔ قرآن کی بعض آیتیں ناسخ ہیں، بعض آیتیں منسوخ ہیں۔ منسوخ وہ آیت ہوتی ہے جس کا تعلق محکمات سے ہوتا ہے۔ آیات محکمات جو ہوگی وہ منسوخ ہوتی ہے، لیکن جو آیات محکمات نہ ہو اور پھر وہ واقعہ ہو، وہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس آیت کا تعلق احکامات سے ہوتا ہے، احکام سے ہوتا ہے، وہ کبھی منسوخ ہو سکتی ہے، لیکن جس آیت کا تعلق خبر سے ہو یا واقع سے ہو، وہ آیت کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ تو یہ آیت حکم کے تعلق سے نہیں ہے، محکمات میں سے جو ہے وہ نہیں ہے، احکامات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور واقعہ والی آیت کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی۔ تو لا تحزن ان اللہ معنا جیسے کل چمک رہی تھی، ویسے آج بھی چمک کر بتا رہی تھی کہ غار میں بھی اللہ رسول ابو بکر کے ساتھ ہے، آج بھی ابو بکر کے ساتھ اللہ رسول ہے، اور قیامت تک اللہ رسول ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اب اگر کوئی اللہ رسول کا ساتھی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابو بکر کا ساتھی، وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے۔ تو میں نے بھی چاہا کہ حضور کے یار کا ذکر ہو، اور کس کا ذکر؟ کون؟ ابو بکر صدیق۔ کون ابو بکر صدیق کی ابھی بعد میں ذکر آئے گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت حضور کی شان میں نعتیں لکھ کر لاتے تھے، حضرت نابغہ جادی بھی لاتے تھے لکھ کر، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری بھی لکھ کر لاتے تھے، مولا کائنات نے بھی لکھی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی اپنے بابا کی نعت بیان کی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی نعت بیان کی ہے۔ یہ نعت بیان کرنے والوں میں ایک شعراء کی بڑی فہرست ہے، لیکن اس میں حضرت حسان بن ثابت کا نام ایک انفرادی حیثیت سے اس لیے ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کی یہ تازہ تازہ نعتیں لکھ کر لاتے اور پھر حضور سے کہتے کہ حضور میں لکھ کر لایا ہوں، تو حضور علیہ السلام ان کو منبر پہ کھڑا کرتے، اور حضور علیہ السلام جب وہ جلوہ فرما ہوتے زمین پر اور کہتے حسان پڑھو، میری نعت پڑھو، اور وہ نعت پڑھتے اور حضور خوش ہوتے اور جھومتے بھی اور داد بھی دیتے، مسکراتے بھی حضور علیہ السلام۔ اسی لئے جب کوئی نعت کا نعت پڑھتا ہے تو مجھے وہ خیال آتا ہے کہ حضور اب بھی مسکرا رہے ہوں گے۔ اسی لئے سنیوں کی محفل نعت سے خالی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تو حضور کی مسکراتے ہی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے مسکرا جائیں تو پھر ہماری دنیا بھی مسکرا جائے اور ہماری آخرت بھی مسکرا جائے۔
تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ نعتیں لکھ کر کے لاتے، اور بڑے خوش نصیب ہے وہ ہونٹ جو حضور کی نعت پڑھتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی مدحت کرتے ہیں، اور واللہ ہمیں ہر وہ ہونٹ پیارے ہیں جو نبی کی نعت پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی نعت پڑھی جا رہی تھی، ایک نعت آپ نے وہ سنا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ امام اہل سنت کا بھی کیا کہنا، وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے۔ ایک تو حسن ہے، حسن ہی بڑا کمال ہوتا ہے، پھر انہوں نے جوڑا حسن کے ساتھ کمال کو کہ وہ حسن کا کمال ہے، وہ کمال حسن، کمال کا، وہ کمال کا حسن حضور ہے۔ حضور کا حسن اتنے کمال کا ہے کہ گمان نقص، کہ کوئی نقص کا، کوئی عیب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ نظر آنا تو دور کی بات ہے، نکال لے جانا تو دور کی بات ہے، بیان کرنا تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نقص نہیں ہو لیکن نقص کا گمان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے چہرے پہ بیٹھی ہے مکھی، لیکن کسی کے چہرے پہ لگا ہوا ہے مسا ہے، لیکن لگتی ہے مکھی، تو گمان ہوتا ہے کہ یہ نقص تو نہیں ہے، حالانکہ وہ عیب نہیں تھا، نقص نہیں تھا، لیکن گمان ہو گیا۔ لیکن اللہ نے محبوب کو ایسا کمال کا حسن دیا کہ حضور کا حسن دیکھنے والوں کو کبھی نقص کا گمان بھی نہیں ہوا، اس کو بیان کرنا تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہیں ہوا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی کہ جب بھی پھول پیدا ہوگا، یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا مزاج ہے کہ جب بھی فطرت خود جو وہ پھول پیدا کرے گی، ایک پھول پیدا کرے گی، اس کے ساتھ درجنوں کانٹے پیدا کرے گی۔ یہ فطرت کا مزاج ہے، یہ قدرت کا انداز ہے کہ جب بھی پھول پیدا ہوں گے، پھول اپنے حسن پر مغرور نہ ہو جائے، اس لیے قدرت جو ہے وہ پھول کی ڈنٹل میں درجنوں کانٹے پیدا کرتی ہے۔ گلاب اپنی نزاکتوں پر مغرور نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے قدرت اس کی ڈنٹل میں درجنوں کانٹے پیدا کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں ان کانٹوں کی پیدائش میں بھی بے شمار جو ہے وہ حکمتیں ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نازک کو کوئی مسل نہ دے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے اس کے جسم میں کئی کانٹے پیدا کیے جاتے ہیں، تاکہ مسلنے والا جب اس نازک کو اس کی نزاکتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ملنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو مل کر کے خوشبو دے جائے گا، لیکن اس کے ارد گرد اس کے بدن کے کانٹے اس ہاتھ کو زخمی کر کے سبق ضرور سکھا سکیں گے کہ قدرت کی، اللہ اکبر، قدرت کی بناوٹوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ پامال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پھول اپنی نزاکتوں کے ساتھ آخری سانس لے کر کسی ہاتھوں میں دم توڑ کر خوشبوؤں کی رمق تو ضرور چھوڑ جائے گا، لیکن وہ کانٹے اس کو سبق سکھائیں گے۔ یہ قدرت کا انداز ہے، یہ قدرت کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، ہر پھول پیدا ہوتا ہے اس میں کانٹے ضرور ہوتے ہیں۔ جو شمع جلتی ہے کتنی خوبصورت لگتی ہے، جب شمع جلا دی جاتی ہے پروانے آ کر کے اس پر نثار ہوتے ہیں، کتنی حسین لگتی ہے۔ شمع پر لوگوں نے شاعری کی ہے تو اللہ اکبر لوگوں کے دیوان بھر گئے ہیں، لیکن قربان جائے شمع اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ اللہ، کبھی شمع سے لوگوں نے محبوب کے چہرے کو تشبیہ دی ہے، کبھی محبوب کی آنکھوں کو تشبیہ دی ہے، کبھی محبوب کی رنگت کو تشبیہ دی ہے۔ شمع جلتی ہے، خود جل کر کے پورے ماحول کو روشن اور منور کر دیتی ہے۔ بلکہ غالب نے بھی کہا تھا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اور آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک۔ اس طریقے سے انہوں نے بھی شمع کے بارے میں کہا تھا۔ اللہ اکبر، تو شمع جلتی ہے تو دھواں نکلتا ہے، اور شمع مغرور نہ ہو جائے، وہ دھواں اس کے اندر عیب پیدا کرتا ہے۔ جیسے پھولوں میں کانٹے عیب پیدا کر دیتے ہیں، ویسے شمع میں دھواں عیب پیدا کر دیتا ہے۔ اب میرے امام مصطفیٰ جان رحمت کے اس کامل و اکمل حسن کو یوں بیان کرتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول، یہی شرف، یہی
یہی پھول اگر مصطفیٰ جان رحمت پھول ہے تو یہی پھول، کسی شاعر نے اس کا خیال نہیں کیا، محبوب کے چہرے کو مطلقاً پھول کہہ دیا، لیکن پھول کہہ کر کے کانٹوں سے برات کا ذکر نہیں کیا۔ اگر یہ ندرت کہیں ملے گی تو وہ امام اہل سنت کے کلام میں ملے گی۔ کہتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول، صرف یہی پھول خار سے دور ہے، یہ ایسا پھول ہے، یہ قدرت نے جب یہ پھول پیدا کیا تو اس کے اندر کانٹے نہیں پیدا کیے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور یہ ایسی شمع ہے کہ اس کے اندر روشنی تو ہے مگر دھواں نظر نہیں آتا، دھواں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور جب حسن یہ تو کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ ایک جان نہیں یا رسول اللہ، آپ پر تو میں دونوں جہان قربان کرنا چاہتا، دونوں جہان، دونوں جہان، دونوں جہان میں جنت بھی آتی ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ ایک مقام پر کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، کہتے ہیں جب میں حضور کی زلفوں کی تعریف کرنے لگتا ہوں تو میری فکر کی پرواز کے سامنے اب میں فکر میں آ جاتا ہوں، تفکرات کی دنیا میں، تخیلات کی دنیا میں شاعر آ کر کہہ رہا ہے بزم ثنائے زلف میں، حضور کی زلفوں کی ثنا کی بزم میں میری عروس فکر کو، میری فکر کی دلہن کو ساری بہار حشت خلد۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔